السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ کے سامنے کل اور پرسوں 2 دن سے اعلان ہوا ہے کہ منہاج المسلم نام کتاب اس کا انشاءاللہ روزانہ درس ہوگا، جمعہ کو چھوڑ کر کے، یعنی جمعہ کو چھٹی رکھی جائے گی اور انشاءاللہ ہر روز 5 بجے درس کا وقت متعین کیا گیا ہے۔ اگر کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ وقت میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے، کسی دن تبدیلی انشاءاللہ کی جائے گی، لیکن عمومی طور پر زیادہ تر اکثر 5 بجے انشاءاللہ ہوگا اثر اس ٹائم پہ، اور تبدیلی کی صورت میں انشاءاللہ واضح کر دیا جائے گا۔ یہ کتاب منہاج المسلم یہ بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ابوبکر الجزائری جو بڑے مشہور عالم دین ہیں، اور ان کی کئی کتابیں بھی ہیں جو منظر عام پر آ چکی ہے، اور کئی کتابیں ان کی کئی مرتبہ چھپ کر کے منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ابوبکر جزائری، اس کتاب کے مصنف ابوبکر الجزائری، جن کی پیدائش یہ ابوبکر جزائر سے مشہور ہے، ان کا نام جابر بن موسیٰ ہے، اور ان کی پیدائش 1921 میں ہوئی اور وفات 15 اگست 2018 کو آپ وفات پا گئے، اور آپ جامعہ اسلامیہ مدر یونیورسٹی، جہاں پر الحمدللہ ہندوستان کے بہت سارے طلباء جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے ابتدائی استادوں میں سے ہیں، یعنی جب یونیورسٹی چالو ہوئی تھی اس وقت جن اساتذہ کی تقرر ہوئی تھی ان میں سے آپ بھی ایک وہاں کے ابتدائی مدرسین میں سے ہیں۔ اور یہ کتاب بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا محمد رفیق اثری صاحب نے کیا ہے۔ ترجمہ بہت جامع انداز میں الحمدللہ ہوا ہے، ایسا معلوم نہیں ہوتا ترجمہ ہے کتاب کا، بلکہ ترجمہ اس انداز میں کیا ہے کہ گویا کہ یہی اصل کتاب ہے، حالانکہ عربی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ہے۔ اور اس کتاب کے تعلق سے یعنی عربی مصنف ابوبکر الجزائری صاحب انہوں نے خود واضح کیا کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے 5 ابواب قائم کیے ہیں، اور ان 5 ابواب کے تحت کئی فصلیں متعین کی ہے۔ سب سے پہلا باب جو انہوں نے متعین کیا ہے وہ باب عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو تو سب کچھ درست ہو سکتا ہے۔ انسان کے عقیدے پہ انہوں نے سب سے پہلے گفتگو کی۔ اور دوسرا باب جو انہوں نے قائم کیا ہے وہ آداب کے تعلق سے ہے، آداب یعنی انسان کے آداب اطوار۔ تیسرا باب جو ہے یہ اخلاق کے تعلق سے ہے، انسان کے اخلاق۔ اور چوتھا باب عبادت کے تعلق سے ہے، اور 5واں باب یہ معاملات کے تعلق سے، معاملات یعنی انسان کے آپسی لین دین، معاملات ان چیزوں کے تعلق سے ہیں۔ تو ان 5 ابواب کو انہوں نے بہت ہی بہتر انداز میں مرتب کیا، اور ان ابواب کے تحت کئی فصلیں قائم کی۔ ابوبکر الجزائری رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں اس کتاب کے مقدمے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب و سنت سے ہی اس زیادہ تر باتیں اخذ کی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ واضح نہ ہو سکا تو اس میں اسلاف کا سہارا لیا، یعنی اقوال ائمہ کا سہارا لیا گیا ہے۔ علماء کرام جو علماء ربانیین اور جو اسانید کی حیثیت رکھتے ہیں، ان علماء کے اقوال کا سہارا لے کر کے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کتاب کے اندر کسی مسلک و منہج کو پکڑ کر کے بات نہیں کی گئی، بلکہ کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر کے
اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کر کے انہوں نے ساری باتیں واضح کی ہیں۔ یہ کتاب عربی کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ شائع ہو چکی ہے، اور یہ کتاب بہت ہی بہتر کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد انسان ایک حد تک بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فصل اور باب، اس کے اندر سب سے پہلا باب جو مصنف نے قائم کیا وہ ہے عقیدے کے تعلق سے۔ عقیدے کے تعلق سے انہوں نے اس باب کے تحت 16 فصلیں قائم کی ہے۔ انشاءاللہ تمام فصول پر روزانہ کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے کہنے، آپ کو سننے، اور مجھے کہنے اور آپ کے سننے کے بعد مجھے اور آپ تمام کو کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بات کو سننا یہی صرف کافی نہیں ہے، بلکہ بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو عمل کرنے کے معاملے میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو عمل انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب انہوں نے پہلے باب کے اندر 16 فصل قائم کی، ان میں سب سے پہلی فصل جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں۔ میں پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ کتاب تو میرے سامنے رہے گی انشاءاللہ درس کے اندر، لیکن بہت ساری چیزیں میں خلاصتاً بیان کروں گا، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ یا کہیں ضرورت پڑی تو تفصیل بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو جو دلائل کسی کتاب کے اندر دیے ہیں مصنف نے، اس کے سہارے سے زیادہ بات ہوگی۔ اگر کہیں محسوس ہو ضرورت تو وہاں پر دیگر اور زیادہ باتیں انشاءاللہ خارجی طور پر بھی کچھ کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن ایمان لانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت بھی ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم کسی چیز کو جب پہچانیں گے تب ہی اس کی اہمیت جانیں گے اور اس کو ہم مانیں گے۔ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو اس پر ایمان لانے کے معاملے میں انسان تذبذب میں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آپ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے، یعنی کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے، کسی بات کو کہنے سے پہلے پہلی چیز جو ہے وہ ضروری علم ہے۔ اور آیت جو پیش کی اس باب کے تحت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا کہا؟ جان لو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغام دینا چاہا اس باب کے آیت کو پیش کر کے کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جاننا انتہائی ضروری ہے، اس پر ایمان لانے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے، اس پر ایمان لانے سے پہلے اللہ کو پہچاننا ضروری، اس کے تعلق سے علم ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے کہ اللہ ہے کون۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات وہ تن تنہا ہے، احد وہ تن تنہا ہے، ایک نہیں، تن تنہا، اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، یعنی دو رب نہیں ہو سکتے، دو معبود نہیں ہو سکتے، جیسا کہ ایک آیت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، کہ اگر اس میں ایک معبود ہوتے اللہ کے علاوہ اور معبود کوئی ہوتا تو فساد پھیلتا، لفسدتا، تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ بس اللہ رب العالمین یعنی عرش کا رب وہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے بری ہے جو اس کو جس چیز سے متصف کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہے، تو اللہ رب العالمین کا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تن تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ ہے جو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات مزید واضح کر دوں، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب کوئی اچھے آدمی انتقال ہو جاتے ہیں تو ایک عقیدہ انسان کا بن چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کی وہاں ضرورت تھی، یعنی دنیا میں ضرورت ختم، وہاں ضرورت تھی، تو گویا معلوم ہو اللہ محتاج ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ پیدا کرنا، اللہ پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، اللہ پیدا کرتا، اللہ جنتا نہیں ہے۔ جننا کہتے ہیں مادر رحم سے کسی کو پیدا کرنا، کسی کو جنم دینا، تو اللہ کسی کو جنتا نہیں، لم یلد، اللہ جنتا نہیں، ولم یولد،
اور مجہول کے ساتھ اللہ جنا نہیں کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کسی نے جنا نہیں ہے۔ اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ جو اور اللہ قدیم ہے، اللہ رب العالمین اول ہے، اللہ والاول والآخر وہی آخر ہے، یعنی اللہ رب العالمین آخر، یعنی اس کے بعد اللہ کے بعد دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، اللہ ہی سب سے آخر ہے۔ والظاہر والباطن، یعنی ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ قدیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے اللہ جنا گیا یا ایسے خیالات اگر آئے تو حدیث میں آیا کہ وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، یہ شیطان کی طرف سے سب وسوسات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کے ہمسر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہم نے مختصر پہچانا، اللہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے جس کو نہ کسی نے جنا اور نہ اللہ رب العالمین کسی سے جنا گیا، نہ اللہ نے کسی کو جنا، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین وہی اللہ ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے جو ہمیں اس دنیا کے اندر روزی روٹی دیتا ہے۔ آئیے ہم مصنف رحمہ اللہ نے جو باتیں کہی ہے اس کی طرف غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے الایمان باللہ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ایمان لانا ضروری ہے، انتہائی، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین خالص اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے، اور وہی آسمان اور زمین کا بنانے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ہر چیز کا رب اور مالک ہے۔ یہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یقین اور عقیدہ رکھتا ہے، اور عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے کیا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی، مخلوق کی نشو و نما اور اپنے اسماء و صفات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے تفصیل سے بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف۔ یقیناً بے شک اللہ رب العالمین تمہارا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 روز میں آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بیٹھ گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا، اور اللہ رب العالمین جو رات کے ذریعے سے دین کو چھپاتا ہے، جب رات آتی ہے دین چھپ جاتا ہے، دین آتا ہے رات چھپ جاتی ہے، یعنی دونوں کے آنے جانے سے ایک چیز چھپ جاتی ہے۔ یطلبه حثیثا، اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلی آتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے اللہ رب العالمین ہے، اور اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اللہ جو حکم کرتا ہے اس کو وہ لوگ مانتے ہیں۔ الا الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے مزید واضح فرمایا، دیکھو یہ سب اس کی تخلیق ہے، یعنی کون سی چیز جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آسمان اور زمین، یہ 6 دن میں پیدا کرنا، پھر اللہ رب العالمین کا رات دن کو بنانا، اور سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اور حکم بھی اسی کا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی برکتوں والا ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بعض باتیں بتلائی گئی کہ اللہ رب العالمین کون ہے، جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، اس پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جو وقت جزائری صاحب نے بھی مثال قائم کی انہوں نے آگے، کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی معبود عابد نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، تو اس دنیا کے اندر کسی چیز کو بنانا ہو
تو اس کے بنانے والا کوئی ہوگا تب وہ چیز بن سکتی ہے۔ مثلا ایک گھر بنانا ہو، اگر گھر بنانے کے لیے کوئی گھر بنانے والا نہ ہو تو کیسے گھر تیار ہو سکتا ہے؟ تو گھر تیار کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی ہوگا، اس گھر کو تیار کرے گا، اس آدمی یا اس کو کسی سے بنوائے گا، تو وہ انسان جب کسی کو حکم کرے گا یا خود سے بنائے گا تب جائے مکان بنے گا۔ تو دنیا میں جب ایسا معاملہ ہے کہ جب تک کوئی انسان کسی چیز کو نہ بنائے تب تو وہ چیز بن نہیں سکتی ہے۔ مثلا کھانا پکانا، تو کھانا پکانے کے لیے ایک انسان متعین ہے، یا کوئی انسان جب کھانا بناتا ہے تو ہی وہ کھانا تیار ہوتا ہے، بغیر کسی کے بنائے ہوئے کھانا تیار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ بھی ہے، اس دنیا کو اتنی بڑی دنیا بنائی، بغیر کھمبے کے آسمان کو کھڑا کیا گیا، اور یہ ان ساری چیزوں کی پیدائش یہ کرنے والا تو کوئی ہوگا تبھی یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو جب انسان اگر اس چیز پہ غور کر لے اور اس پر انسان اگر توجہ دے تو ضرور انسان کو ایک بات معلوم ہوگی کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی موجود ہے۔ اس دنیا میں صبح اور شام، صبح کو سورج کا نکلنا، شام کو سورج کا ڈوب جانا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، اور اس دنیا کے اندر دوسرے معاملات جو بارش کا موسم میں بارش، گرمی کے موسم میں گرمی، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی، ان ساری چیزوں کا آنا جانا اور ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کے حکم سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے اندر اس دنیا کو چلانے والا کوئی موجود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر اگر ہم اس تین چیزوں غور کریں گے تو ضرور ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں گے اور یقین رکھ لیں گے۔ اگر ہم پھر بھی واہیات میں پڑ جائیں گے اور شیطان کے ہتھ کنڈے میں لگ جائیں گے تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان صحیح راستے پر چلے، بلکہ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان راہ راست سے بھٹک جائے اور اس دنیا کے اندر بھی رسوا ہو جائے اور آخرت میں بھی اس سے ہاتھ سے ساری چیزیں چھوٹ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے جب وادی کے دائیں کنارے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ نے کہا اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ یقیناً بے شک میں ہی اللہ ہوں اور تمام جہان کا رب ہوں، یعنی پوری دنیا کا اللہ رب العالمین پالنے والا اور رب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکری، کہ یقیناً بے شک میں تنہا اللہ ہوں، یعنی میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انا فاعبدنی، کہاں میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ ذکری، اور میرا ذکر کرو نماز کے ذریعے سے، یعنی نماز پڑھ کے میرا ذکر کرو۔ یہاں دو بات، اللہ نے کہا کہ میں ہی تنہا رب ہوں اور مجھے عبادت کرو، اور میرے عبادت کرنے کے بعد نماز یعنی ذکر، نماز کے لیے ذکر کرو۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انس و جن کو میں نے صرف میری ہی عبادت کے لیے اللہ کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ پھر اس میں کہا کہ فاعبدونی، میری عبادت کرو، اور جتنے انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے انبیاء جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ جتنے نبی ہیں سارے نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، جس نے اس دنیا کو بنایا، دنیا میں تمہیں پیدا کیا، اس دنیا کو تمہیں دکھلایا، اس کی عبادت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید کر کے ارشاد فرمایا، اپنے عظمت کا اظہار اور اپنے اسماء و صفات تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کی وہ ذات ہے الذی لا الہ الا ھو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو غیب کا جاننے والا، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، نبی ولی کوئی نہیں جانتے سوائے اللہ جس کو اپنے غیب پر مطلع کرے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ اپنے غیب میں سے کچھ باتیں جس کو بتلائے، تو جب بتلا دی تو وہ غیب کہاں رہی، وہ اللہ کے لیے غیب، یعنی اپنے غیب میں سے بتلائے، تو وہ جس کو بتلایا اس کے لیے غیب نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین نے مطلع کیا، بتلایا، تو اس کو علم دینا ہو گیا۔ جیسے الہام کے طور پر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں الہامی طور پر آتی ہے، ذہن کے اندر کبھی نہیں ہوتا، ذہن میں آ جاتا ہے، انسان اپنے مشاہدات کے ذریعے بہت ساری چیزیں انسان تصور میں لاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ غیب جان گیا، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے الہام کیا، تو وہ الہام جب اس پاس آیا تو اس کا علم میں وہ شمار ہوا، تو اللہ رب العالمین جب اپنے غیب میں سے کسی کو دیتا ہے تو وہ علم ہو گیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا ہوا ایک وہبی علم ہے، یعنی اللہ کے ایک علم کی دو قسمیں، ایک وہبی علم اور ایک کسبی علم۔
وہ بھی علم کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذہن کے اندر ڈالے، کوئی بات ڈال دے، اس کو ہوتا ہے وہ بھی علم۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ایسا ان کا علم ہوتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کچھ محنت نہیں کی لیکن کچھ علم آ گیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے بولنا سیکھ جاتے ہیں، جیسے احادیث میں گزرا 3 سے 5 تک کے تذکرے ملتے ہیں بچوں کے، انہوں نے گود میں بات کی، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ لیکن وہ بھی علم، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو بولنے کی طاقت اللہ دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، بغیر مشق کے بغیر تیاری کے انسان کبھی خطاب کر لیتا ہے، تو یہ وہ بھی علم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہوا وہ بھی علم۔ اور ایک ہوتا ہے کسبی علم، کہتے ہیں انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ علم غیب میں صرف اللہ دیتا ہے، تو یہ وہ بھی علم ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو ہبہ کردہ علم جسے کہا جاتا ہے۔ تو جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب انسان بھی جانتے ہیں، اولیاء اللہ بھی جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، تو ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اس لیے غلط ہوا کہ جب اللہ نے دے دیا تو وہ غیب نہیں رہا بلکہ وہ علم ہو گیا، اور جب علم اس کے پاس آیا تو وہ غیب اس کو شمار نہیں ہوگا۔ غیب اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہ جانے، کوئی جانے ہی نہ، تو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے، چاہے فرشتے ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے کہا کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، جس سے معلوم ہوا فرشتوں کو اللہ جو خبر دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے بھی اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ تو غیب کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وقت گزر رہا ہے۔ غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا سب جاننا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحمان اور رحیم یہ 2 صفت اللہ رب العالمین کی بہت اہم صفت ہے۔ اور رحمان یہ دنیا کے اندر سب کے لیے عام ہے، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، مومن، سب کے لیے اللہ رب العالمین اس دنیا میں رحم کرتا ہے۔ لیکن رحیم کی صفت یہ آخرت کے لیے خاص ہے، اور یہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف مومنوں کے لیے خاص ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اس رحیم کی صفت کے ذریعے سے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر مقام عطا کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو رحیم کی صفت مومنوں کے لیے خاص ہے، اور رحمان یہ تمام لوگ عام ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں سب کے لیے یہ ہے۔ عقیدہ واسطے وغیرہ کتابوں کے اندر اس کے تعلق سے تفصیل موجود ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار متکبر، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ پاک بادشاہ، کوئی نقص اس کی بادشاہت میں نہیں ہے، وہ جو کرنا چاہتا وہ ہو کے رہتا ہے، اور اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو کرنا، آج دنیا کے بادشاہ کچھ کرنا چاہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں نقص بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے بادشاہ ایسی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ السلام، جو سلامتی دینے والا، المؤمن، جو امن دینے والا، المہیمن، العزیز، الجبار، کہ اللہ رب العالمین کی اہم صفت اللہ نگہبان، ہمارا نگہبان بھی ہے، العزیز غالب بھی ہے، الجبار المتکبر، اللہ رب العالمین بڑا مضبوط اور تاریخ کے قبر کے لائق ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے، بری ہے ان لوگوں سے جس کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ واحد تنہا اللہ کو اپنا خالق و مالک اور اپنا معبود مانے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے جو پیدا کرنے، خالق جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ اللہ کی وہ ذات ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا، خالق پیدائش، المصور اور بہترین تصویر بنانے والا، له الاسماء الحسنى، اسے اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بہتر نام اسے اللہ کے لیے ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صبح صبح دیکھیے چرند پرند اللہ کے تسبیح بیان کرتے ہوئے چہچہاتے ہوئے نکلتے ہیں، شام کو لوٹتے ہیں اللہ کا تشکر بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں جو ہمارے وہم و گمان نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے ذہن میں آ نہیں سکتی ہے، ویسی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اللہ کی وہ ذات جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو ان ساری اور بھی کئی آیتیں اور کئی باتیں ہیں
جو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ اتنی تفصیل بیان کی جائے، اس میں سے ایک الحمد ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو انتہائی زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، مالک یوم الدین اور روز قیامت کا مالک بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو آیات اور جو دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہم اسی بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آج کا پہلا درس آپ کے سامنے جو پیش ہوا وہ درس ایمان، اللہ پر ایمان، عقائد کے اندر سب سے پہلی چیز جو ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ نے جو بیان فرمائی، سب سے پہلا فصل، اور وہ اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، کہ اگر انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور دوسرے اعمال کرتا ہے تو انسان کے اعمال بیکار ہے، اس کے اعمال کے جو بدلہ ہوگا وہ دنیا میں اس کو مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی گئی۔ اللہ سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے کی توفیق فرمائے، اور جو لوگ ایمان میں نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، کافر ہیں، انہیں اللہ ہدایت دے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور ان کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، آمین۔ انشاءاللہ بالترتیب درس جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس